ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کہ اس وقت ہمارے درمیان وہ عالم اسلام کی اہم ترین شخصیت، مسلم پرسنل بورڈ کے سیکٹری اور فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکٹری اور دیگر کئی فقہ اکیڈمیاں جو عالم اسلام میں چل رہی ہیں، جن کے زیر انتظام فقہ کا ایک عظیم ترین کام ہو رہا ہے، خدمات ہو رہی ہیں، ان کے ممبر حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور خوشی کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے حضرت کو نوازا ہے، یہاں وہ میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کروں اور اس کو واضح کر سکوں۔ بس ہم وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت اقدس سے اس مجلس میں چند اہم سوالات رکھنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وادی کے سلسلے میں وہ اس لیے اہم ہیں وہ سوالات چونکہ پوری وادی اس پرفتن دور میں بہت چاروں طرف سے پریشان ہے، اس اعتبار سے کہ مسائل کا حل کوئی عالم ہمارے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد ہم اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ممکن ہو۔ اللہ کا احسان ہے، ہمارے درمیان حضرت موجود ہیں۔ حضرت اقدس سے پہلا سوال میں جو کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ امت کے سامنے دین اور دینی احکام اس طرح پہنچائے جائیں کہ پوری امت کو یکساں فائدہ ہو جائے، اور ہمارے جو برادر ہیں وہ جن کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ایمان کی توفیق نہیں ملی ہے، اللہ کرے کہ سب کو ایمان کی توفیق مل جائے، ان تک بات نہ پہنچ پائی ہے، ان تک ہم بات کو کیسے پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں جو اہم بات پوچھنی ہے آپ سے وہ یہ کہ مناظرہ ہے، مناظرے کی صورت میں اس وقت ہمارے بہت سارے نوجوان میدان میں آ بھی گئے ہیں، اور پیچھے تاریخ میں بھی مناظرہ ہوا ہے، پچھلی تاریخ میں ماضی میں جو مناظرہ ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں حضرت کہ مناظرے کی حقیقت، مناظرے کا فائدہ، مناظرے کا نقصان، یہ سب ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم آپ کی باتوں سے محظوظ بھی ہوں اور آئندہ اسی کے مطابق ہم عمل بھی کر پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ کشمیر جیسی مسلم اکثریت ریاست میں اس وقت میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان موجود ہوں۔ جہاں تک اس وقت جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اصل کام دعوت کا ہے نہ کہ مناظرہ کا۔ دعوت کے معنی ہے محبت کے ساتھ، نصح و خیر خواہی کے ساتھ، اپنے مخاطب کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے، اس کے وقار و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے صحیح بات اس تک پہنچائی جائے، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ چاہے ہمارے برادران وطن ہوں یا برادران اسلام ہوں اور وہ عقیدہ و عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوں، اصل کام ہمارا ان کے ساتھ دعوت دین کا ہے۔ جتنے پیغمبر آئے ان کو مناظر نہیں کہا گیا، ان کو داعی کہا گیا۔ مناظرہ کا جو لفظ ہے یہ صدیوں پہلے یہ لفظ مروج ہوا، اور وہ مناظرہ اس مفہوم میں نہیں تھا جیسے آج کل مناظرہ ہوتا ہے۔ دو صاحب نظر علماء، دو بڑے صاحب فکر علماء کسی مسئلے میں آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو میں ایک دوسرے کا احترام بھی ہوتا تھا، اگر دوسرے فریق نے صحیح بات کہی اس کا اعتراف کیا جاتا تھا، اس کو قبول کیا جاتا تھا، صحیح نتیجے تک، حقیقت تک پہنچنے کے جذبے سے آپس میں گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے مجادلہ سے تعبیر کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔
بعد کے دور میں مناظرے کی صورت بدل گئی. مناظرے کا مقصد فریق مخالف کو نیچا دکھانا، اس کی تذلیل کرنا، یہ مناظرے کا مقصد ٹھہرا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے دعوتی زبان استعمال کرنے کے طنز و تعریض، تحقیر، برا بھلا، بعض دفعہ تو گالی وغیرہ کے الفاظ بھی لوگ کہنے لگے. ایسا مناظرہ جائز نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ مناظرے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی اچھے مناظر تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ زندگی بھر کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مناظرہ سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دوسرا فریق ہوتا ہے اس میں اور زیادہ ضد پیدا ہو جاتی ہے. تو مناظرے کا طریقہ اس زمانے میں بالکل موزوں نہیں ہے. اس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، شدت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں بحثیں، بلکہ دعوتی انداز سے اپنی بات کہنی چاہیے. اگر دوسرے شخص کی سمجھ میں آ گئی بات، اس نے قبول کر لیا، بہت اچھی بات ہے. اگر اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی اس لیے یا اپنی ضد کی وجہ سے اس نے قبول نہیں کیا، تو اب مزید الجھنا، طنز و تعریض کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا موقف تھا، اس کی یہ دلیلیں تھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بعد میں ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بہرحال ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانی اور دینی بنیادوں پر بھائی چارہ باقی رکھنا چاہیے. اور آدمی دعا کرے کہ اللہ، ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا. ہم دل کے دروازے پر دستک دے سکتے تھے، لیکن دل کے اندر اس بات کا پہنچانا یہ آپ کی قدرت میں ہے. آپ اس کو توفیق سے نواز دیجیے. یہ صحیح طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اس زمانے میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہماری گفتگو غیر مسلم بھائیوں سے ہو یا مسلمانوں کے کسی خاص طبقے اور گروہ سے ہو. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے